رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم میں آج جمعیت علماء پاکستان کا عظیم وفد مجاہد اہل سنت حضرت مولانا قاری محمد زوار بہادر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کی قیادت میں اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ حضرت مولانا محمد نصیر احمد نورانی صاحب، محترم محمد رشید احمد رضوی صاحب، محترم مفتی محمد تصدق حسین نورانی صاحب، مفتی محمد جمیل احمد رضوی صاحب، حافظ محمد سلیم آوان صاحب اور دیگر کارکنان جمعیت علماء پاکستان بھی رونق افروز ہیں۔ میں تہہ دل سے آپ تمام احباب کا، بزرگوں کا شکر گزار ہوں۔ رب ذوالجلال آپ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ دین متین کے غلبہ کے محاذ پر قائم رکھے اور کامیابی عطا فرمائے۔ پاکستان کے جو معروضی حالات ہیں، کچھ وقت سے کچھ قوتیں پاکستان کے اندر فساد برپا کرنا چاہتی ہیں اور وقفے وقفے سے مقدس شخصیات کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف گزشتہ سال بھی اور اس سے پیوستہ سال بھی اس طرح کی نازیبا حرکتیں کی گئیں اور کچھ لوگوں کو مبینہ طور پر ملک سے بھگا دیا گیا۔ آج اس موقع پر ہمارا مطالبہ ہے حکومت پاکستان سے کہ چند دن پہلے کراچی میں جس نام نہاد ذاکر نے توہین کی، اسے گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور ایسے ہی اسلام آباد کا وہ ملعون جو گستاخی کر کے بیرون ملک بھاگ گیا، اسے بھی انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جائے۔ یہ جو اہل سنت میں ایک بیداری آئی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمارے اہل سنت و جماعت کے جتنے بھی کارکنان ہیں ان کی بہت بڑی کاوش ہے۔ علماء میں سے، مفتیان کرام میں سے جو اس سلسلہ میں فوراً محاذ میں نکلے، ان میں سر فہرست علامہ قاری محمد زوار بہادر صاحب حافظہ اللہ تعالی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ بہت سے لوگ بہت سی مصلحتوں کا شکار تھے، مگر انہوں نے برسر پیکار مسلک کا پرچم بلند کیا، اور جیل میں آصف صاحب نے مجھے جا کر بتایا، میرے چھوٹے بھائی مناظر اسلام مفتی محمد عابد جلالی صاحب قدس سر العزیز کے جنازہ کے اجتماع میں جو قاری صاحب نے خطاب کیا، علامہ محمد زوار بہادر صاحب نے، اس نے کئی لوگوں کے فکری قبلے درست کیے اور بہت سے لوگوں کو حق کی طرف سوچنے پر مجبور کیا۔ اور یقیناً جو بڑوں کا اثر ہے وہ کسی نہ کسی موقع پر تو ضرور ظاہر ہو جاتا ہے۔ قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی قدس سر العزیز کی صحبت جو قاری محمد زوار بہادر صاحب نے پائی اور ایک وقت ان کی قیادت میں کام کیا، یہ اسی کا ایک فیض اس موقع پر حساس موڑ پر سامنے آیا، اور پھر آپ نے کلمہ حق بلند کر کے پھر اس پر استقامت اختیار کی، اور پھر جس جیل میں میں بند تھا اسی میں آپ کو بھی قید و بند کی صعوبتیں اٹھانا پڑیں، لیکن اپنے موقف پر اللہ کے فضل سے ڈٹے رہے اور اب بھی اس کی آواز بلند کر رہے ہیں۔ افسوس ہے کہ اہل سنت و جماعت کا ایک طبقہ جو ہے وہ ابھی بھی حالت روزہ میں ہے، اور ان کی ابھی بھی افطار کا وقت نہیں ہوا،
اور وہ پتہ نہیں کس چیز کے انتظار میں ہیں کہ مسلک پر تو روزانہ حملے ہو رہے ہیں، اور وہ جو داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بورڈ لگا کے گامے شاہ سواریاں اتارنے والے ہیں، اب وہ تو کچھ کنڈکٹر ان کے کیا وہ جو چیکر تھے بسوں کے وہ بھی ساتھ مل گئے ہیں، اور مسلسل وہ دھندا بڑھتا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں ہمارے جو بڑے بڑے مدارس ہیں، مفتیان کرام ہیں، انہیں کھل کر اس سلسلہ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں زبان درازی کی جائے اور عالم اپنے علم کو چھپا کے رکھے، تو سرکار نے فرمایا اس نے علم نہیں چھپایا، اس نے میری نبوت کو چھپایا، کہ میری نبوت کا کوئی انکار کر رہا تھا اور اس کے سامنے ہوا اور وہ بولتے ہی نہیں میری نبوت کے بارے میں۔ تو ایسی صورتحال کا آج سامنا ہے۔ ان حالات میں چونکہ ہم اہل سنت و جماعت، ہمارے لحاظ سے تو مقدس شخصیات خواہ وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہوں یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہوں، ان کی محبتیں جدا ہیں ہی نہیں کہ ان کا ٹکراؤ کوئی آپس میں ہو، کیونکہ ان سب کی محبت ایک محبت کی وجہ سے ہے، اور وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات رسول علیہ السلام کی وجہ سے آل رسول علیہ السلام کا پیار ہے، اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے۔ جب سبب ایک ہے تو مسبب بھی ایک ہے، لہٰذا یہاں تو ہر سینے میں دونوں محبتیں بیک وقت اکٹھی رہتی ہیں، اور یہ محبتیں سچی تب ہوتی ہیں جب دونوں اکٹھی پائی جائیں، ایک طرف کی ہو اور دوسری طرف کی نہ ہو تو پھر وہ محبت سچی نہیں، نہ ہی شریعت نے وہ محبت ہم سے مانگی ہے کہ اس محبت کا تقاضا شریعت میں ہو۔ شریعت چاہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب کیا جائے اور ہر نسبت کا احترام کیا جائے۔ اس لیے ہم ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل، مناقب، کمالات بیان کرتے ہیں، تو دوسری طرف صدیقہ کبریٰ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا، آپ کے فضائل و مناقب ہماری روح کی تسکین کا باعث ہے، اور اہل سنت و جماعت میں سے ہر طرف دونوں محبتوں کے مناظر اور مظاہر پوری 14 صدیوں میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ آج اس موقع پر میں ایک بار پھر تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تحریک کافی حد تک غبار چھٹ گیا ہے اور لوگوں کو حق اور باطل کا پتہ چل گیا ہے، لیکن ابھی کافی سفر باقی ہے جس کے لیے ہمیں مزید آگے بڑھنا ہے۔ ابھی گزشتہ دن ہمارے مناظرین ایک مہم پر تھے، اور میں ایک بہت بڑی شخصیت کے لفظ سن کے حیران تھا کہ وہ لاہور سے چلے ہیں اور لودھرا جا کے وہاں کہتے ہیں کہ ڈاکٹر کو لے آؤ، ڈاکٹر کے پاس سے چل کے گئے ہیں اور پھر جا کر وہاں ڈھونڈتے، اور میں یعنی بکی شریف گیا ہوں تو وہاں مجھے نہیں ملے، اور دور کہیں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں سے مجھے ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو میں یہ لائیو کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ جو چھوٹے موٹے ہیں کیڑے مکوڑے، وہ تو ہمارے شاگردوں کو دیکھ کے چھپ جاتے ہیں، یہ جتنے بھی اس گروپ کے سینئر افراد ہیں، مناظر ہیں، جو بھی ہیں، ہمارا واضح ان سب کے لیے پیغام ہے کہ وہ ہمارے پاس آنا چاہے، یا جو بھی اہل سنت و جماعت کے متفق علیہ غیر متنازع شخصیات ہیں، مدارس ہیں، مثلا جامعہ نظامیہ ہے، جامعہ نعیمیہ ہے، قاری زوار بہادر صاحب بیٹھے ہیں، ان کا مرکز ہے فردوس مارکیٹ میں۔ تو لاہور کے اندر چونکہ ہمیں باہر جانے کے لحاظ سے جو مسائل ہیں، فورس شیڈول وغیرہ، وہ ایک حقیقت ہے، تو ہم تو ہر کسی کا شک دور کرنے کے لیے جو اپنے گھر کوئی بڑے سے بڑا دعوے دار ہے تیار ہیں اللہ کے فضل سے۔ اور اس سلسلہ میں یعنی میں حیران ہوں کہ ایک طرف وہ زور لگا رہے ہیں مجھ پر مزید پابندیاں لگوانے کے لیے، یعنی ابھی جو میری بیل ہے اس کے خلاف درخواستیں ہیں،
اور مزید 3 کیس مجھ پہ کیے گئے ہیں، اور فورتھ شیڈول کے لیے وہ بار بار حکومت کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ فورتھ شیڈول ان کا نہ ختم کیا جائے ورنہ یہ ہر جگہ پہنچ جائیں گے۔ ایک طرف فورتھ شیڈول لگواتے ہیں اور دوسری طرف کہتے ہیں پھر آ کے دکھاؤ، یعنی وہ فورتھ شیڈول کے لحاظ سے ایک اپنا جو ہے پلہ بھاری کرنا چاہتے ہیں۔ تو لاہور کے اندر ہماری جو مراکز ہیں، مثلا رسولیہ شیرازیہ ہے، جامعہ نعیمیہ ہے، جامعہ نظامیہ ہے، قاری صاحب خود بیٹھے ہیں، تحفظ ناموس رسالت محاذ ہے، جمعیت علماء پاکستان ہے، کیونکہ یہ مسئلہ ان لوگوں نے ابھی تک چھوڑا نہیں، اور ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں جب تک وہ توبہ نہیں کرتے اور رجوع نہیں کر لیتے۔ لہٰذا وہ اس کو ڈائلاگ کہیں، اس کو مناظرہ کہیں، وہ جو کہیں، ہمارے نزدیک وہ 100% جھوٹے ہیں، اور ان میں سے ہر شخص جس نے جھوٹا الزام لگا 80 کوڑوں کا مستحق ہے۔ ہم نے یہ حکومت سے بھی مطالبہ کیا ہے، اور اس سلسلہ میں 24 گھنٹے جس وقت وہ چاہیں، جو بھی یہ مراکز اہل سنت کے میں جن کا نام لے رہا ہوں، جو بھی مجھے دعوت دے، انہیں دعوت دے، جس طرح بھی، تو اللہ کے فضل سے ہم ان کے شکوک و شبہات کو مکمل ختم کرنے کے لیے دلائل پیش کریں گے، کردار ادا کریں گے۔ اور حکومت سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ آخر ون سائیڈڈ پالیسی کیوں ہے کہ میں جیل میں رہا ہوں پھر بھی وہ جلسے کرتے رہیں اعلانیہ طور پر، اور جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کی سراسر انہوں نے خلاف ورزی کی ہے۔ اب نارووال کے جلسے میں جو فتویٰ دیا گیا تو نیشنل ایکشن پلان کے مطابق جو منتظم ہیں، جو فتویٰ دینے والے ہیں، جو بولنے والے ہیں، سب پہ فوری ایکشن ہونا چاہیے تھا۔ تو پتہ چلتا ہے کہ حکومت کی چھتری کے نیچے، حکومت کی بغلوں میں چھپے ہوئے ہیں کچھ لوگ، جن کے زیر سایہ یہ آگے پھر شر پھیلا رہے ہیں، اور اس طرح یعنی لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہیں۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا موقف، ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ، یہ سورج سے بھی زیادہ واضح اور شبنم سے بھی زیادہ شفاف، اور اس کی حقانیت بالکل نصف النہار کے سورج سے بھی زیادہ ہے۔ اب کور چشم جو ہے جنہیں ابھی تک پتہ نہیں چل رہا، ہم حاضر ہیں ان کو بتانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، اور آخری سانس تک انشاءاللہ اس مشن کو آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔